إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال أيضا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. أعوذ بالله الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءتهم في أمر مريج فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد او كما قال عز وجل. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی ہم تقدیس کی بھی ہے امت و خاتون کی وحدہ لا شریک کے بیان ہو چلے جنہوں نے ہمیں سورج چاند کا پجاری نہیں بنایا بجلی کا ہوا کا بادل کا کڑک کا پجاری نہیں بنایا پہاڑ کا نہر کا سمندر کا دریا کا پجاری نہیں بنایا درخت کا چوپائے کا درندے کا چکے مکوڑے کا پجاری نہیں بنایا نہیں ماں باپ کا پجاری بنایا نہیں دریا ننیا دوسرا نیر کا پجاری بنایا نہیں گنڈا کا پجاری بنایا نہیں ملا کا پجاری بنایا نہیں پیر صاحب کا پجاری بنایا نہیں مفتی صاحب کا پجاری بنایا نہیں کرسی والے کا پجاری بنایا نہیں دوست کا پجاری بنایا. ان کی شان ان کی ذات ان کی شخصیت ایسی ہے انہیں نیند نہیں آتی ہے ان کو اونگ نہیں آتی ہے ان کو چھینک نہیں آتی ہے ان کو بخار نہیں آتا ہے ان کو کمزوری نہیں آتی ہے ان کی بیوی بھی نہیں ہے ان کا بچہ بھی نہیں ہے ان کا ساجیدار بھی نہیں ہے ان کا ہمسر بھی نہیں ہے ان کا ہم جیسا ہم پلہ بھی نہیں ہے اور نہیں ان میں کسی قسم کا ظلم ہے اور نہیں ان میں کسی کی کمزوری ہے اور نہیں بھولتے ہیں. ان کی ہم کے لیے ان کی کبریاء کے لیے ان کی تقدیس کے لیے انہیں کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر عبداللہ کے لت جگر پر خاتم الانبیاء پر شاہ پر شفیع المذنبین پر رحمت للعالمین پر ان کے ازواج مطہرہ پر ان کے آل اولاد پر ان کے اصحاب پر ان کے خلفائے راشدین پر ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر اور پھر ان کے تابعین پر اور پھر تابعین کے تابعین پر اور پھر ان کے تابعین کے تابعین کے تابعین پر اور پھر اس امت مرحومہ اس امت وسط اس امت عدل اس امت شہادہ کے ائمہ کرام محدثین اعظام فقہاء اسلام صالحین اور اولیاء پر بھی اور جملہ ان سے پہلے اور جملہ انبیاء اور رسل پر بھی ان کے آل اولاد پر بھی ان کے چاہنے والوں پر بھی ان کے ماننے والوں پر بھی اور رہتی دنیا تک جب تک ایک دل صاحب علم صاحب یقین صاحب مرکز ہوگا. الہی ان پر ایک نہیں کروڑوں نہیں انگنت نہیں لا تعداد نہیں
بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی ہے، جب تک یہ دن رات کا تسلسل باقی ہے، الہی پہ حملہ تعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے حمد و کبریاء کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلامتی دینے کے بعد آگے بڑھنے سے پہلے آیت وہی ہے جو کہ 2 ہفتے سے چل رہی تھی۔ جمعہ پڑھانے کا موڈ نہیں تھا یا پروگرام نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں کہ دنیا گلے میں بات کرتی کہ تم کو بولنا ہے، دنیا گلے میں بات کرتی تم کو بولنا ہے، اور جب بولتے ہیں تو مرچا لگتی ہے، جب بولتے ہیں تو دماغ کرتا ہے، اور جب بولتے ہیں تو برا لگتا ہے۔ اسی کے گزشتہ جمعے میں سبقت لسانی کی وجہ سے، زبان کے تیزی کی وجہ سے یہ غلطی ہو گئی تھی۔ وہ ایسی غلطی تھی کام چلے گا، لیکن جس نے بات کیا میرے گلے میں یا میرے دماغ میں، اس کی غلطی ایسی ہے، اس سے بچانا ضروری ہے۔ اس سے جو حالات ہیں، ملک کے جو حالات ہیں، دنیا کے جو حالات ہیں، اس غلطی پر تنبیہ سرزنش ضروری ہے کہ آگے چل کے انسان وہ غلطی نہیں کرے، اور اس غلطی کے بارے میں انداز تھا کہ غلطی انسان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم نے نقل کیا، جس سے پہلے نقل کیا تھا کہ ان کے بعد ایسی نسل آئی جس نے نماز کو ضائع کر دیا، ہوا کی پیروی کرنے لگی، ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہوگا، بہت ہی خراب ہوگا، بہت ہی برا ہوگا۔ اب پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرمان، اللہ تعالیٰ کی ذات برکت والی ہے، مبارک ہے، جنہوں نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ لوگوں کو، سارے سنسار کو ڈرانے والے رہیں، چیتاونی دینے والے رہیں، سترک کرنے والے رہیں۔ جن کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور نہیں ان کا بیٹا ہے، نہیں ان کا ہمسر ہے، ساجدار، حصہ دار ہے اس سطح میں، اس سنسار میں، اور ہر چیز کا حساب طے کر دیا ہے، ہر چیز کا حساب طے کر دیا ہے۔ دوسرا ہمیں بات آئی تھی، اور اس سے پہلے بھی آئی تھی، اس کی تفسیر میں صحابہ کرام نے بتایا، جب انسان نماز میں چوری کرے گا، بےایمانی کرے گا، الذی بھی چورتا ہے، بےایمان ہے، نماز میں چوری کرتا ہے، چاہے تراویح میں بےایمانی رہے، چاہے تہجد میں بےایمانی رہے، چاہے 5 وقتہ نماز میں بےایمانی رہے، چاہے جمعے میں بےایمانی رہے، بےایمانی تو وہ بھی کر رہا ہے، اور دنیا کو بولتا ہے کہ جہنمی ہے۔ اس کے ذمہ صحابہ کرام پہ ایک بات نقل کی گئی تھی، جب انسان نماز کا حق ادا نہیں کرے گا، نفسانی خواہشات میں پیروی کرے گا، بدکاری کرے گا، زناکاری کرے گا، چپٹی بازی کرے گا، لولڈی بازی کرے گا۔ جانتے ہو یورپ میں جو گرمی پڑ رہی، کیوں پڑ رہی ہے؟ گزشتہ ہفتہ ہم نے کہا تھا کہ جو لوگ گرمی سے بچنے کے لیے جا رہے ہیں ٹور پر، یہ اسلام کے روح کے خلاف ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اور اس کے ضمن ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا میری امت کی اگر ٹور ہے تو جہاد ہے، اور پھر ہم نے کہا تھا جہاد کا اعلان نہیں کر سکتا ہے جو اتھورائز پاور ہو، اور سستا ہی ہوتی ہے، گورنمنٹ ہی ہوتی ہے، کوئی فردن سنگل آدمی نہیں ہوتا، نہیں ایک سنگل جماعت ہوتی ہے۔ جانتے ہو یہ گرمی کیوں پڑ رہی ہے؟ یہ تمہارا ہمارا پاپ ہے، واللہ العظیم، جھوٹے پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لانا۔ یورپ کو مت گالی دو، یورپ کو تانا مت مارو، تم بھی ہم بھی ننگے اپنے جگہ پر، اپنے گھر میں، اپنے فیملی میں ایسے ہی ننگے ہیں۔ یورپ میں جو حالت ہو رہی ہے، یہ گاڑی کا بونٹ جو پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، جو بمپر جو بنا ہوا پلاسٹک کا، گل جا رہا ہے، ٹائر گل جا رہا ہے، روڈ ہے وہ گل جا رہی ہے، پگھل جا رہی ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ یورپ اپنے ہاتھ سے قانون لاگو کیا، سملنگتا کا، لونڈے بازی کا، چپٹے بازی کا، یہاں تک معاملہ چلتا۔ اور یورپ میں جو قانون بنا نیا نہیں بنا ہے، اس سے پہلے صدیوں پہلے بنا ہے، اور واللہ العظیم اللہ تعالیٰ نے مٹایا ہے۔ یورپ میں ایک کنٹری تھی، ایک علاقہ تھا، ایک ملک تھا،
सपाका के नाम से, सपाका तारीख में दे दीजिएगा हिस्ट्री में, उसमें सब चीज थी। छोटे छोटे बच्चे के साथ, बच्ची के साथ लोंडेबाजी चप्पीबाजी एकदम आम थी। अल्लाह ताला ने ऐसी नस्ल मिटाया, पता ही नहीं चला कि कैसे मिटी नस्ल। और अल्लाह ने जो भी उस रास्ते में जाएगा उसी से अल्लाह ताला मिटाने। जो यूरोप में जो गर्मी लग रही है, अल्लाह को अगर आंदा साल यही हाल रहा कि बारिश नहीं हुई और गर्मी आई, इससे ज्यादा तबाही होगी। वल्लाह लदी, वल्लाह लदी, ये इंसाफ है। यूरोप को खुद तो माफ कर ही रहा है। एशियन ममालिक, अफ्रीकन कंट्री पर प्रेशर डाल रहा है कि सरकार का कि तुमको ये कानून अपने यहाँ लागू करना है, बदौलत ताकत, बदौलत डंडा। आपके मुल्क में ये कानून लागू हो रहा है। आप धर्म के नाम पर लड़ते रहिए, आप जाति के नाम पर लड़ते रहिए, आप जबान के नाम पर लड़ते रहिए, आप इलाके के नाम पर लड़ते रहिए। जो सिलेबस तैयार हुआ है, जो आया नया सिलेबस, उसमें सब सिखाया जा रहा है। जो जानकार है वो समझ रहा है कि गलत हो रहा। वल्लाह अज़ीम समाज मिट जाएगा। और इसीलिए हम बार बार जो बोल रहे हैं कि जितने आसमानी धर्म है, मक्खन नहीं मार रहे हैं, चापलूसी नहीं कर रहे हैं। जितने आसमानी धर्म है उसकी असल, उसकी बेस यही है कि हम जिन परस्ती, शुजूज, लोंडेबाजी, चट्टेबाजी हराम है। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा, जितने आसमानी धर्म है सब में लोगों ने मिलावट किया और इस चीज को हलाल कर दिया। इस्लाम में भी लोगों ने हलाल किया, इस्लाम में भी लोगों ने इस चीज को हलाल कर दिया, लोंडेबाजी को, चट्टेबाजी को, हम जिन परस्ती को, सिमलिंगता को। अब अल्लाह जी जब मिटिएगा दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा पाएगी। अब मत तो औरत को जो मत बना रहे हैं, ये नेचर के खिलाफ है। अल्लाह जी, ये धर्म के खिलाफ नहीं बात बोलेंगे आप, ये नेचर के खिलाफ है, ये फितरत के खिलाफ है। इंसान की जो बनावट है, फितरी, नेचुरल, बायोलॉजिकल, उसके खिलाफ है। किसी डॉक्टर बोल रहा है, साइंसदान बोल रहा है कि मर्द का शरीर, बॉडी, बदन दूसरे अंदाज से बनाया गया है, और औरत की जो बॉडी और किसी शरीर होता है उसका जिस्म की बनावट दूसरी होती है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सर्वे मेडिकल के मर्दों में हार्ट अटैक ज्यादा होता है बनिस्बत औरतों के, मर्दों में हार्ट अटैक ज्यादा होता है। और इसी तरह से मर्दों में बाल झड़ने की बीमारी औरतों से ज्यादा होती है, औरतों में भी होती है लेकिन मर्द में ज्यादा होती है। इस किस्म की बहुत सारी चीज है, दिल की बनावट, फेफड़े की बनावट, सबकी अलग अलग है। लेकिन इंसान, दुनिया तो पागल है। ये है कि मुसलमान कलमा पढ़ करके पागल है, बेटी को बेटा, बेटा को बेटी बना के तुला हुआ है। और अल्लाह ने जो भी बगावत के ऊपर पैदा करने वाले थे किसी से करेगा, अल्लाह ने उसको मिटा देंगे। अल्लाह ताला की किसी गम, बम, पिस्तौल, फौज की जरूरत नहीं है मिटाने के लिए, ऐसे ही मिटा देंगे। तो अब अगर यूरोप में आग लग रही है, बिल्कुल अल्लाह नहीं कर रहा है, कानून बना, खुद तो पाप क्या ही है, दूसरे से भी पाप करवा रहा है। और हम भी जानते हैं अपने समाज में ऐसे लोग हैं, खुद तो पापी है ही, खुद तो नंगे है ही, खुद तो बेगैरत है ही, खुद तो बेशरम है ही, खुद तो बेहया है ही, खुद तो आबू बांधता है ही, अपनी नस्ल को भी, अपने समाज को भी ऐसा बना रहे हैं। नमाज भी पढ़ रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, उम्रा भी कर रहे हैं, वही कुरान की याद आ रही है। उनके बाद ऐसी नस्ल आई, नमाज पढ़ करके बदकारी कर रही है, नमाज से पढ़ के दनाकारी कर रही है, नमाज पढ़ करके छत्तीबाजी टोलीबाजी कर रही है। लोग एतराज करते इस्लाम के कानून पर, इस्लाम का कानून ये है वो है। अभी एक मामला आया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का मामला आया, शायद वाकफ केरला का, शायद केरला स्टेट का, शायद अगर मुझे याद है, धोखा नहीं दिया, किसी ने पिटीशन डाला पंचायत इलेक्शन लड़ने के लिए, उसकी दरखास्त कैंसिल कर दी गई कि तुमको 2 से ज्यादा बच्चा है, तुमको 2 से ज्यादा बच्चा है, तुम इलेक्शन नहीं दे सकता पंचायत का। सुप्रीम कोर्ट में जज का बयान आ रहा है, जजमेंट नहीं, बयान, बयान अलग चीज है और जजमेंट अलग चीज है। कि जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में
کہ جس کو 2 سے زیادہ بچے ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے پنچایت کا یا کسی قسم کا. اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. جج بول رہے ہیں سپریم کورٹ کے آنریبل تھے, اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ہندوستان میں ہم لوگ کی آبادی بہت تیزی سے گھٹ رہی ہے. واللہ العظیم جو بھی بغاوت کرے گا اوپر والے سے, آج نہ کل بھوکے والے کو چاٹے گا. دیکھ رہی ہے. جب بات آئی اعتراض کی, جو ہم نے کہا کہ اسلام میں سیر سپاٹا نہیں ہے, اس پر ایک کہانی کا جاہل میرے کوٹیشن بھیج رہا ہے. امام ابن تیمیہ, شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے فتوے کا حوالہ کہ بولتے ہیں فلانے جگہ پر یا کسی علاقے پر جب مسلمانوں پر ظلم ہو تو عوام کو ہتھیار اٹھا لینا چاہیے. وہ بول رہا ہے اٹھا لینا چاہیے, اور کسی ذمہ دار سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی ذمہ دار سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جاہل کی صلاحیت یہ ہے کہ ڈائریکٹ عربی نہیں پڑھ پا رہا ہے کہ انگلش کے ٹرانسلیشن کے ساتھ میرے اسکرین شاٹ بھیج رہا ہے. ارے پہل کا جاہل, اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اگر عالم نہیں ہے تو تھوڑا بہت عربی سمجھ جاتے ہیں, ضرورت عربی سمجھ جاتے ہیں. اس پہ کہانی یاد آ رہی ہے. کہانی کیا یاد آ رہی ہے کہ کہاوت ہے نیم حکیم خطر جان اور نیم ملا خطر ایمان. یہ کہاوت ہے کہ جو نیم حکیم ہوتا ہے جان دے لگا, اور جو نیم ملا ہوگا ادھورا عالم ہوگا وہ آپ کے ایمان کو کھا جائے گا. ایک واقعہ ہم نے سنا تھا بچپن میں کہانی, لیکن ہے حقیقت پر مبنی کہ سماج میں ہی ہو رہا ہے. ایک ماں بیٹا جاہل کو سنا دے گا, اس کے چاہیے اور ماننے والے کو, نوجوانوں کو. باپ ماں بیٹا کفن چوری کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کفن چوری کرتے تھے. کچھ من تھا جادو من, شیطانی من, جاتے تھا قبر کے پاس, پڑھتا تھا, میت باہر نکلتا تھا, کفن اتار کر کے قبر میں چلے جاتا تھا. ماں پھر من کرتی تھی دوبارہ تو میت قبر میں چلے جاتا تھا. ماں کا انتقال ہو گیا, بیٹا نکلا کفن چوری کرنے کے لیے, کہ بیٹا نکلا کفن چوری کرنے کے لیے, من پڑھا, میت باہر نکل گیا, کفن دے کے اتار کر کو. اب اس کو واپس کرنے کا منتر یاد نہیں ہے, کرے تو کیا کرے, چلا گیا ماں کے قبر پر, من پڑھا, وہاں نکل گیا, اپنا کفن اتار کے دے دی اس کو. بول رہا ہے کہ مجھے آپ کا کفن نہیں چاہیے, من بتائیے من چاہیے جس سے ہم میت کو قبر سے واپس کریں. اس میں تو شیطان سوار ہے, زندہ بھی ہے وہ. میت بھی باہر ایک دو, اور ماں کی میت مادرزاد بھی باہر. دن کا اجالا ہوا, ہنگامہ ہو گیا. وہی حال ہمارے نوجوانوں کا ہے. 2 لفظ عربی سیکھ لیں گے, 2 لفظ کوئی زبان سیکھ لیں گے, اب فتویٰ جانا شروع کر دیں گے. جانتے ہو ہم جانتے تھے یہ ماحول بنے گا. قول وقول هذا استغفر الله لكم انه تعالى جواد كريم ورحيم رحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. جانتے ہو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے عالم نہیں ہو جاتا ہے, حدیث کا ترجمہ سمجھ لینے سے, ٹھیک ہے آپ عربی سمجھ رہے ہیں, سمجھ لینے سے عالم نہیں ہو سکتا ہے. جب تک کسی عالم کے پاس آپ بیٹھے نہیں. لوگ بولتے ہیں نہیں بول رہے, علماء بولتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو پورا قرآن رسول کے سینے میں اتار دے گا, پورا قرآن رسول کے سینے میں اتار دیتے. لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے دیا اس مقصد سے کہ امت یہ سیکھے کہ تم کو علم حاصل کرنا ہے, کسی کو استاد بنانا ہے, کسی کو اپنا گرو بنانا ہے, کسی کو اپنا ٹیچر بنانا ہے. ہم نے ایک شخص کا, ایک عالم کا غائبانہ جنازے کی نماز پڑھایا تھا, یاد ہے؟ کون عالم تھے وہ بتا سکتا ہے؟ کچھ مہینہ پہلے, یا ہو سکتا ہے 1 سال ہو گیا, ہم بھول رہے ہیں. ایک عالم کا ہم نے غائبانہ جنازے کی نماز پڑھایا تھا بہت ساری مساجد میں, یاد ہے؟ کوئی نام بتا سکتا ہے؟
وہ عالم کا نام کوئی بتا سکتا ہے جن کا ہم جنازہ پڑھایا تھا غائبانہ آج ہی کے دن کے لیے پڑھایا تھا, آج ہی کے دن کے لیے؟ ربیع بن ہادی البکری, ربیع بن ہادی البکری, یہ بندہ اتنا نظر کا دور تھا, اتنی گہری نظر تھی, آدمی کو دیکھ کر بتا نہیں سکتے ہیں کہ اس کا نظر کیا ہے. جب عراق میں آئسس والے نے سر اٹھایا, آئسس والے نے سر اٹھایا, یہ 2007 کی بات بتا رہے ہیں, یہ آج کی, اسی وقت انہوں نے کہہ دیا کہ فسادی ہے, اسی وقت انہوں نے کہہ دیا کہ تو فسادی ہے, یہ لوگ جہنمی ہے, یہ لوگ خارجی ہے, اور تمہارا پڑھا لکھا جاہل اندھا میڈیا پٹنہ کا ایک اخبار والا لکھتا ہے جہادی گروپ اٹھا ہے, سنی لوگوں کی لڑائی لڑے گا عراق میں, سنی لوگوں کی لڑائی لڑے گا سریا میں, شیعہ تو کی کیا کرے گا پڑھا لکھا جاہل میڈیا اخبار. میرے یاد ہے ایک چچا تھے انتقال کر کے عالم گنج کے, انہوں نے کہا کہ آئسس والا پکا حدیث ہے. ہم نے کیسے بولا؟ ہم دیکھا اس کا ویڈیو, ہاتھ جھاڑتا ہے, سینے پر ہاتھ باندھتا ہے. ہم بولا دنیا میں بہت سے لوگ ہاتھ جھاڑتے ہیں, ہم ایسے سے انسی مسلک کے لوگ کو جانتے ہیں, ہاتھ جھاڑتے ہیں رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں. حدیث نہیں لیکن سینے پر ہاتھ باندھنا ہے, ہم نے شروع کر دی کہ فسادی ہے. اور آگے چل کر آئسس والے نے شیعہ تو شیعہ, سنی, عیسائی, کردی, عرب, عجم سب کو گرد ہونے کی طرح کاٹا, سب کو کاٹا. عالم اس کو بولتے ہیں فتنہ جب ظاہر ہوتا ہے اس بولتے تھے کہ فتنہ ہے, جاہل ہے. ارے پہاڑی کا جاہل کیوں انہوں نے کہا؟ ہم نے ان کا غائبانہ جنازہ نماز کیوں پڑھایا؟ سن لو ان کی کہانی اندر کو, کسی عالم سے تم نہیں سنا ہوگا. افغانستان کی جنگ ہوئی تھی رشیا کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ نہیں, افغانستان کی جنگ ہوئی تھی رشیا کے ساتھ. یہ بھی جو تو حصہ لینے کے لیے, یہ بھی کہتے ہیں حصہ لینے کے لیے, لیکن وہاں کا ماحول, رنگ ڈھنگ, چال تماشا دیکھ کر کے واپس آ گئے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جہاد نہیں ہو رہا, یہ موج کی لڑائی ہو رہی ہے, یہ موج کی لڑائی ہو رہی ہے. ہر گروپ اپنی لڑائی لڑ رہا ہے, اللہ رسول کی لڑائی نہیں لڑ رہا ہے. اور سمجھدار انسان کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں ایک دفعہ دھوکہ کھاتا ہے, زندگی میں ایک دفعہ دھوکہ کھاتا, بار بار دھوکہ نہیں کھاتا ہے. اسی وجہ سے اس کے بعد یمن میں, مصر میں, لیبیا میں, الجیریا میں, سیریا میں, صومالیہ میں, نائجیریا میں جب ان لوگوں نے سر اٹھایا, انہوں نے جوڑ کر دیا کہ لوگ فسادی ہے. ان کا تجربہ زیادہ چاہیے, پڑھا لکھا جاہل یہ تیرا اور سکھا رہا میرے کہ فتویٰ کیا ہے. سن لو, برما میں, ہم بہت دور کی کہانی نہیں سنائیں, برما کی کہانی سنا رہے ہیں. برما کا ماحول کیسے بگڑا؟ ماحول بگڑا بلکہ اتنا نہیں بگڑا تھا, لایا گیا جہاد کے نام پر. کٹیا کی گئی, جانتے کٹیا کیوں کی گئی؟ یورپ کا ایک ملک ہے, ہم نام نہیں لینا چاہ رہے, یورپ کا ایک ملک ہے, چاہتا ہے کہ برما, بنگلہ دیش اور ہندوستان کو توڑ کر کے ایک عیسائی شیخ بنائے. وہ بھی عیسائی, ہمیشہ عیسائی نہیں, ہر قسم کا عیسائی شیخ, ہم اس کا نام نہیں لینا چاہ رہے اس فرقے کا. یہ پوری دنیا میں تماشا چل رہا ہے, یہ پوری دنیا میں تماشا چل رہا ہے. اور جو ایسی سارے کی کہانی بتا رہے ہیں, اس کا ایک فوٹو یا ویڈیو میں دیکھا تھا, اس کا فائٹر انگلی کے اشارے سے شیطانی سمبول کا اشارہ کر رہا ہے. تم بول رہے کہ ہم اللہ تعالی کی لڑائی لڑ رہے ہیں, تم بول رہے کہ ہم رسول کی لڑائی لڑ رہے ہیں, تم بول رہے کہ ہم اسلام کی لڑائی لڑ رہے ہیں, اور شیطانی سمبول کا استعمال کر رہا ہے. ایک واقعہ آج ہوا ایسے چلے گا جارڈن میں, جارڈن ایئر فورس کا ایک کیپٹن تھا, وہ پکڑا گیا. میڈیا کے بقول, سچ کی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں, میڈیا کے بقول اس پائلٹ کو پیٹرول کر کے زندہ جلا دیا گیا, جبکہ شریعت میں
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آگ سے کسی کو سزا دینے کا پاور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، آگ سے کسی کو سزا دینے کا پاور نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کو۔ اب تم آدمی کو زندہ جلانا، ہندو نے چاہے مسلمان نے چاہے کسی دھرم کا ماننے والا ہے، کیا حال ہے؟ تم بہت پڑھا لکھا ہے، ایک تو مسئلہ یہ آیا، اس سے پہلے ایک اور مسئلہ آیا تھا میرے پاس۔ ایک آدمی مجھے حدیث دیکھا، مجھے لگ رہا ہے یہ دونوں آدمی عالمی جلتا ہے۔ پہلا آدمی جو بھیجا جہاد والا مسئلہ، اپنا موبائل نمبر تو پائے ہے، تیرے من میں چور ہے، بول رہا ہے تیرے من میں چور ہے، اگر تو اپنی ماں کی حلالی اولاد ہے۔ دوسرا آدمی اپنے نمبر سے بھیجتا ہے، اس سے لگتا ہے 1.5 مہینہ پہلے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، میرے فتویٰ سے اٹھا رہا، میرے جاہل میرے فتویٰ سے اٹھا رہا ہے، ترجمہ پیدا کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کا کیا کہیے گا؟ صحابی فرماتے نقل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیت کرنے اللہ اکبر، فرض نماز، تہجد نہیں، تراویح نہیں، استسقاء کی نماز نہیں، گھرانے کی نماز نہیں، فرض نماز۔ آدمی جاتا دور، وہاں جاتا، بیت الخلا کرتا، ہاتھ دھوتا، وضو کرتا، آتا تو ابھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہی رکعت میں تلاوت کر رہے ہیں، پہلی رکعت اتنی لمبی، اور پڑھا لکھا جائے قرآن کا کوئی سے مت سمجھو، قرآن کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، اپنے من سے سکھاؤ، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتانا چاہ رہے ہو من سے سمجھنے کی کوشش کرو، ورنہ تم جہنمی ہے، ورنہ تم جہنمی رہے گا اگر توبہ کی توفیق نہیں ملی، اگر اصلاح کی توفیق نہیں ملی۔ جب بات آئی ٹور پر نکلنے کی، بولے نا کہ زیادہ تر جہادی گروپ جو نوجوان رہتا ہے داڑھی اور ٹوپی والا سب فسادی ہوتا ہے، بابو سب داڑھی رکھے ٹوپی لگائے، نماز کا گٹا ہے، ٹہنی چوکر دیکھ ہے، کشمیر میں جا کے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ بیوی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، یہاں عورت کیا ہوا پردہ بتائی گئے، اور تو ویڈیو دکھا کر کے بیوی کو دکھا رہا ہے کہ ہاتھ میں لے کے گھوم رہا ہے، بے شرم بے غیرت بے حیا ابو وقت۔ وجہ یہ ہے کہ تمہارا عالم ہی ننگا ہے، تمہارا عالم ہی ننگا ہے، تمہارا عالم ہی اندھا ہے، تو تم بھی اندھے۔ اور میری یہ تو دوسری غلطی پہ بتایا آپ کو کہ بولا کہ نماز ہلکی ہونی چاہیے، اور تیسری بات بتائیں جو ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ میں جب جنگ ہوئی تو امیر معاویہ کا ایک آدمی پلہ پلٹ دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، وہ بندہ امیر معاویہ کا نہیں تھا، وہ بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا تھا، ان کی فوج کا تھا۔ اور پھر ہم نے بتایا تھا کہ اگر کوئی جنگ جیت جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجاہد ہے، اس کا مطلب نہیں کہ شہید ہے، اس کا مطلب نہیں کہ جنتی ہے، جب تک کہ اس کے کردار پر، اس کے عقیدے پر اللہ تعالیٰ کی مہر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر، اہل بیت کی مہر، صحابہ کرام کی مہر، خلفائے اسلام کی مہر نہیں لگی رہے۔ جب بات ہے محرم کی، ابھی آئے گا 40 بار، دیکھیے گا سنی مسلمان چکلا پیمان بے غیرت بے حیا، سیپل نہ جائے گا، سیپل نہ جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ امام حسین کے دشمنوں نے ان کے چاہنے والے کو سر کاٹ کے بچایا تھا، تو نازمی ہے، تو نازمی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا دشمن ہے، تو آنے رسول کا دشمن اور نوازی جو کہ پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو۔ جب بات ہے جنگ جیتنے کی، جس طرح سے کسی کی جنگ جیتنے میں ہم جنتی جہنمی نہیں بن سکتے ہیں ہارنے پر، اسی طرح سے برقع پہن لینے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، برقع پہن لینے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ حق کا، سب کا، کتاب کا،
برقع کی بات بول رہے ہو؟ یہودیوں میں سے تھا حریدم، 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 یہ حریدین، ان کی آنکھوں کا برقع دیکھو گے نا تو سر پٹ ہو گئے، بدن کا ایک چمڑا تک نظر نہیں آتا ہے، ایک زیرہ نظر آ رہا، اس کا برقع کو کام آ گیا، جب اس کا برقع کو کام آ جائے گا. اسلام کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے، مکمل زندگی میں اسلام کو لاگو کیجیے گا تب آپ مسلمان کہلائیے گا. پتا چلا کہ برقع تو شرعی ہو رہا ہے، برقع تو شرعی ہو رہا ہے، لیکن اللہ رسول کی محبت نہیں پائی جاتی، اللہ رسول کی محبت نہیں پائی جا رہی ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اور ٹھیک اسی طرح سے اگر آپ کتاب سنت کے مطابق دعا مانگ رہے ہیں، کتاب سنت کے مطابق دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، معاملہ ہے کہیں گڑبڑ، معاملہ ہے کہیں گڑبڑ. بھلے سے جس سے آپ نے دعا مانگا اس کو نہیں معلوم ہوا، بھلے سے جس سے آپ نے مشورہ دیا دعا کا اس کو نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ ہے، دل کا من کنٹرول جانتے ہیں کہ کون کس کی زمین لے کے بیٹھا ہوا ہے، کون کس کی بیوی لے کے بیٹھا ہوا ہے، کون کس کا کارخانہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، کون کس کا کیا لے کے بیٹھا ہوا. پھر بولتے کہ آپ کو دعا میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ایک مریض کا کیس آیا، سوچ رہے کی بات ختم کریں گے کہ مسلمان کیسے جیتا ہے. ابھی ہمارے پاس ایک فون آیا، بہت پرانے دوست کا فون آیا، لگتا ہے کہ 17 سال کے بعد، 17 سال سے اس کے نمبر ہم ڈھونڈ لیتے مل نہیں رہتا. بولا پہچانا ہم فلانے ہیں، ہم ذہن پہ بہت زور دیا، اپنے فلانے لگا. بولا کہ ہاں آپ سے ملاقات کی خواہش ہے، لمبی کہانی ہے، اس کا مطلب آپ بتانا چاہ رہے ہیں. مسلمان فیصلہ کیسے لیتا ہے؟ من کا نہیں، بدلے کا نہیں، اچھا کا نہیں، اللہ رسول کا فیصلہ لیتا ہے. ہم نے پوچھا کیسے آپ آنا ہوا؟ بولے اس محلے میں ہم آئے ہوئے تھے بیٹے کے رشتے کے لیے، بیٹے کے رشتے کے لیے. تو ہم نے کہا لڑکی پسند آئی؟ بولے کہ نہیں. نہیں. ہم نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا لڑکی ناٹی ہے، لڑکی ناٹی ہے. ہم نے کہا لڑکی ناٹی ہونے کا مطلب کوئی نہیں کہ آپ غصہ نہیں کیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، آپ استخارہ کریے. ہاں کہتے پوچھ لیں لڑکی کے باپ کا نام کیا ہے؟ آپ لوگ بھی جانتے ہم نام نہیں بتائیں گے. بولے فلانا. ہم بولے نہیں فلانا، میرے سے تو 36 سال کا ہے، کبھی میرے ساتھ رہتا تھا، کبھی میرے ساتھ روٹی کھاتا تھا، آج میرا دشمن بن گیا. لیکن سچائی یہی ہے. ہم نے کہا کہ لڑکی کی ماں اور لڑکی کا بھائی بہت شریف ہے، جہاں تک میری جانکاری ہے، دل کرتا بتا جانا. اس لیے ہم آپ کو کہیں گے استخارہ پڑھیے، آپ پڑھیے، آپ کا بیٹا پڑھے، آپ کی وائف پڑھے. اگر استخارے میں رشتہ نکل گیا تو رشتہ کر لیجیے، اور اگر استخارے میں نہیں نکلا دشمن دے کر کے فیصلہ نہیں ہوتا ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا. اب پھر بولتے ہیں کہ دیوار میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ایک کیس آیا آپ میرے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، ایک بچی بہت رو رہی تھی. گارجین سے ہم نے کہا ڈاکٹر کو پوچھ کر کے اس کو فلانی دوا کھلائیے. وہ آدمی مجھے پہچان گیا، وہ آدمی مجھے پہچان گیا. پتا چلا بچی کے ماں کو 2012 میں میری بہن چھوٹی رحمہ اللہ دل سے کرنا تیرا معاف کرے اور درجہ بلند کرو. انہوں نے اپنے آپ سے دعا بتایا تھا کہ یہ دعا کو پڑھنا ہے 2012 میں، اور آج 2026 چل رہا ہے. دعے کا فائدہ دے نہیں ہے، دعے کا فائدہ دے نہیں ہے. آپ اور ہم حق کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، آپ اور حق کا ساتھ نہیں دے رہے. ہم نے کہا کہ برقع کام نہیں آئے گا، نماز کام نہیں آئے گی، ٹوپی کام نہیں آئے گا. شکایت کرتے ہو کہ سرکار گجرات میں قانون بنا رہی ہے کہ جدائی رکھے گا، جو برقع پہنے گی، جو اعتکاف میں بیٹھے گا وہ آتنکوادی ہے. مبارک آپ لوگ کو مبارک ہو. مجھے یاد ہے ایک مسجد میں شور رمضان میں ہم نے کہا تھا
کہ جتنا بھی بیٹھے گا اعتکاف میں سب کا آدھار کر لیجیے، سب کا آدھار کر لیجیے، چاہے وہ علم کا رہے، چاہے پڑوس کا رہے، چاہے باہر کا رہے۔ پاگل کتا دکھاتا تھا میرے، پاگل کتا کہتا تھا۔ یہ ہے قانون تو صحیح نہیں بننا ہے۔ یہاں تک بولا جا رہا ہے کہ جو ماشاء اللہ بولے گا، جو سبحان اللہ ملے گا، جو مبارک ملے گا، وہ بھی آتنکوادی ہو جائے گا۔ جانتے ہو یہ آپ کیوں لگتی ہے؟ تمہارا کلمہ گو بھائی جا کے اس کا کام دھر رہا ہے، تمہارا کلمہ گو بھائی اس کا کام دھر رہا ہے۔ اب تم بھی بولو، تم بھی بولو حق کے خلاف، اللہ تعالی کے خلاف، رسول کے خلاف، آدم کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، ائمہ اسلام کے خلاف، بزرگان دین کے خلاف۔ سرکار کا بھی تو غلط کا بھی ہے، اور ہم تو اپنے ہاتھ اسلام کی جڑ کھند رہے ہیں، جھوٹی جھوٹی شکایت کر رہے ہیں، اور فکر الذی جنتی ہے، سلفی ہے، موحد ہے، چولہے بابا جا کری توحید تیری رسالت۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ شیطان کے چکر میں نہیں رہیے گا۔ جو بڑوں نے کہا کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے صرف کتاب پڑھ لینا کافی نہیں ہے، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ علماء نے اسے کیا سمجھا، کیا سمجھایا ہے۔ مطلب پھر جوتا کھائیے گا، آپ بھونکتے رہیے گا، اور کوئی آپ کو کام نہیں آئے گا۔ اسی پر اپنی بات ختم کریں گے اور اللہ تو دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں پکا مسلمان بنائے، صحیح معنی میں پکا سنی بنائے، صحیح معنی میں سنت کے پیروی کرنے والا بنائے، صحیح معنی میں سنت کا شیدائی بنائے، صحیح معنی میں سنت کا دیوانہ بنائے، صحیح معنی میں سنت کا متوانا بنائے، صحیح معنی میں سنت کا جان نچھاور کرنے والا بنائے۔ الہی جو گزر گئے انہیں بھی بات دیجیے، جو آج کو گزرے ہیں انہیں بھی بات دیجیے، اور جو کل کو گزریں گے انہیں بھی بات دیجیے، اور جو جنہیں جانتے ہیں انہیں بھی بات دیجیے، جو قریب انہیں بات دیجیے، جو دور انہیں بات دیجیے، جن سے تعلقات اچھے نہیں بات دیجیے، جن سے تعلقات خراب نہیں بات دیجیے، جو نظروں کے سامنے نہیں بات دیجیے، جو نظروں سے نہیں بات دیجیے۔ الہی دل کے وہ بیماری ہے، ہاں کسی بھی عمر کو، کسی بھی قسم کی، کسی بھی فرد کو، الہی ہمارے میں یہ آتے بھی چکر ہے، جادو دونوں کے چکر ہے، جھٹکے کا چکر ہے، جمجرت کا چکر ہے۔ الہی ہمارے مریضوں کو شفا کر دی، راضی اللہ تعالیٰ فرمائیو، بلکہ ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو۔ الہی ہم میں سے جو بے روزگار یا قرضدار ہیں، صرف قرض کی ادائیگی کا اور روزی روٹی کا انتظام نہ فرمائیو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو۔ الہی ہم سے جن کے گھروں میں کوئی ہوتا لگا یا جوان بہو بیٹھے ہیں، بھائی بندو بیٹھے ہیں، الہی تو ان کے لیے جوڑے کا انتظام نہ فرما دیجیے، ایسے جوڑے نظام فرما دیجیے کہ دنیا بھی سمجھ جائے، آخرت بھی بن جائے۔ الہی جن کا جوڑا لگا دیا لیکن دوست ہونی ہے، الہی کی دوست کو پکے سنت سے بھر دیجیے۔ الہی ان کی آنے نسل کو سنت کا شہدائی بنا دیجیے۔ الہی ان کی آنے نسل کو سنت کا متوالا بنا دیجیے۔ الہی ان کی آنے نسل کو سنت کا متبع بنا دیجیے۔ الہی ان کی آنے نسل کو اور پوری دنیا کی نسل کو سنت کا متوالا بنا دیجیے۔ الہی الگ جب تک رکھیے ہر خیر سے، ہر بلائی سے، ہر شر سے، ہر نقصان سے، ہر نیکی سے، ہر بلائی سے چاہتے رہتے رہیو، ہر شر سے، ہر نقصان سے، ہر کمی خرابی سے محفوظ رکھتے رہیو۔ الہی ہمیں ظالموں اور کافروں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنائیو۔ الہی ہمیں ظالموں اور کافروں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنائیو۔ الہی ہمیں ظالموں اور کافروں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنائیو۔ الہی جو لوگ سوشل میڈیا میں اپنی فوٹو ویڈیو شیئر کر رہے ہیں ان کی بولی ان کو ایک لوگ بتائیے کچھ سوشل میڈیا پہ ان کی نانی یاد آ جائے، ان کی دادی یاد آ جائے۔ الہی دنیا بھر میں جو لوگ سوشل میڈیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی فوٹو شیئر کر رہے ہیں، اپنا ویڈیو شیئر کر رہے ہیں اپنا، الہی ان کو ایسا سوشل میڈیا سے چوٹ مروائیے جنم سوشل میڈیا پہ بھول جائے، یہ بھول جائے اور ان کی آنی خود بھول جائے۔ جو سوشل میڈیا مظفر نگر کا فساد کرایا، جو سوشل میڈیا برما کا فساد کرایا، جو سوشل میڈیا ملک کا فساد کرا رہا ہے، جو سوشل میڈیا پورے دنیا کا فساد مچا رہا ہے، الہی اور جب تک رکھیے ہر خیر سال برائے سے نواقع حصہ سنقات فرمائیے۔ ربی نا قومی کا دور فقط بینی بین فتح و جنی ممنی، ربی نا قومی کا دور فقط بینی بین فتح و جنی ممنی، ربی نا قومی کا دور فقط بینی بین فتح و جنی ممنی۔ عباد اللہ رحمۃ اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، ربک اللہ تعالی علی ذلهم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔